وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج وہ سجدوں کی لذت کہاں گئی، وہ سجدوں کی لذت کہاں کھو گئی؟ سجدہ اتنی بڑی قوت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ آج ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر سے سجدوں کی آبرو چھین گئی ہے، ہمارے اندر سے نمازوں کا نور چھن گیا ہے، ہمارے اندر سے بدر کا وہ میدان مٹتا چلا جا رہا ہے جہاں 1000 لشکر کرار اور مقابلے میں ہیں، اور پورے لاہو لشکر کے ساتھ مقابلے میں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے سوچ لگا بیٹھے ہیں کہ انہیں آج ملیاں میٹ کر کر چھوڑیں گے، ان کے جذبوں کو ختم کر دیں گے، اور اپنے جذبوں کی گھات لگائے دانت پیس رہے ہیں کہ آج تو مسلمانوں کو ہم راکھ کر دیں گے، آج تو مسلمانوں کو ہم کاٹ کر پھینک دیں گے۔ مسلمانوں کے پاس صرف روزہ رکھنے کے علاوہ، ایک کھجور کے علاوہ جس سے وہ سحری میں چوس کر روزہ رکھتے ہیں اور افطار میں اسی کھجور کو چوس کر افطار کر لیتے ہیں، یہ حالت مسلمانوں کی ہے۔ بدن میں کپڑے جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، اتنے پیوند ہیں کہ صرف پیوند ہی دکھتے ہیں، اور آسرا جو مسلمانوں کو ہے وہ صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مسجد عریش میں سجدے میں پیشانی سر اپنا جھکا دیا، زار و قطار رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے ہیں، حضور بار بار روتے روتے رکت بن جاتی تھی، حضور کی چادر ان کے کندھوں سے گر جایا کرتی تھی، میں پھر چادر سمیٹ کر کندھوں پر اور دوزانوں پر ڈال دیا کرتا تھا، میں کہتا حضور اب بس کر دیجئے، آپ بہت رو رہے ہیں، اب بس کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض العبدا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مالک میں نہیں کہتا ان لوگوں کو بچا لے، میرے مالک میں نہیں کہتا، بس یہ یاد رکھیے وہ 313 ہیں جو میں تیری چوکٹ میں لے آیا ہوں، یہ میرا کل سرمایہ ہے، یہ میرا کل اثاثہ ہے، یہ کوہ ابو قدیف کے درسوں کا نتیجہ ہے، یہ کوہ ابو قدیف کے درسوں کا نتیجہ ہے، یہ دریوں کی، یہ وہ چاندنیاں، یہ وہ آثار، یہ وہ لمحات، اے مالک مولا وہ جو میں مدینے کی گلیوں میں گزرا کرتا تھا اور مجھ پر کنکریاں برسائی کر جاتی تھی، مجھ پر پتھر پھینکے جاتے تھے، میرا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا طائف کے میدان میں جب مجھ پر پتھر برسائے جاتے تھے، اے مالک مولا پھر بھی میں دین کی تبلیغ اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلتا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے اے مالک مولا، یہ ذل مجال کے میدانوں میں پھرنے کا اور ادھر درس تبلیغ پہنچانے کا نتیجہ ہے، رستے میں پڑے کنکر اور کانٹوں کا نتیجہ ہے، اور مکہ کے بازاروں میں پڑتی ہوئی اوجڑیوں کا نتیجہ ہے، میں نے پھر بھی تیرا ذکر بلند رکھا، اے مالک مولا میرے پاک پروردگار، میری زندگی کے آنسو، میری زندگی کا رونا حرم کی زمین میں گنبد کے سائے میں رو رو کر، کبھی میں نے ابو بکر مانگا، کبھی میں نے عمر مانگا، کبھی میں نے تجھ سے کچھ مانگا، اے مالک مولا میرے پاک پروردگار، یہ وہ تنکا جوڑ کر میں نے گھونسلہ بنایا ہے، اور اب یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ بجلیاں گرانا چاہتے ہیں، یہ نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں اسلام کو، تو میں تجھ سے اللہ، میں تجھ سے ہرگز اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا انہیں بچا لے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض الابدا۔ فرمایا کہ اللہ یاد رکھ میرا کچھ نہیں جاتا، لیکن کل قیامت تک اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو قیامت تک تیرے نام لیوا اس دنیا میں نہ رہیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ رسول اکرم رو رو کر یہ دعا مانگتے رہے کہ یہ وہی 313 ہیں، یہ وہی 313 ہیں جو میں نے بڑی مشکل سے نگینے جمع کیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا اے ابو بکر ادھر آ جائیے۔ فرمایا ابو بکر نے یا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ھذا جبریل اخذ بابنام فرشہ، فرمایا ابو بکر جبریل میرے پاس آئے ہیں اللہ کی مدد لے کر اور فرماتے ہیں کہ جائیے آپ کو فتح اور عزت بخش دی،
آپ کو فتح و عزت نصیب ہوگی، اور اللہ نے اپنی فوج کو مسلمانوں کے ساتھ ان 313 کے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ وہی لشکر ہے اور وہی بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں گٹھلیاں چوس کر لڑ رہے ہیں۔ علی فرما رہے ہیں کہ میں ہزاروں کو مارا، میں نے ہزاروں کو مار گرایا، لیکن پھر روزے کی جو ہے وہ میرے اوپر طاری ہونے لگا۔ اب مجھے تھا رسول کی زیارت کر لوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی تو دل کو اور روح کو تسلی آ جائے گی، اطمینان آ جائے گا۔ میں پھر مڑا، میں نے درجنوں کو ہٹایا، مار گرایا، رسول کو ڈھونڈا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر نہ آئے۔ میں ڈھونڈتا رہا تو ایک سمت میں نے دیکھا، رسول اکرم سجدے میں سر رکھ کر رو رہے ہیں اور حضور پڑھے جا رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اور پڑھ کر جب میں نے وہ سنا تو میں نے بھی پڑھا یا حیو یا قیوم، اور اس کے بعد میں نے رسول کی زیارت کی، اور زیارت کر کے میں پھر گھس گیا اور میں پھر اس جنگ میں داخل ہو گیا، اور میں نے درجنوں کو موت کی گھاٹ اور جہنم، واصل جہنم کر دیا۔ اتنے میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں آ نکلے۔ اب جوک در جوک میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واصل جہنم کر جا رہے ہیں، ہزاروں کو واصل جہنم کر جا رہے ہیں، درجنوں کو واصل جہنم کر جا رہے ہیں۔ جو پھر سب سے آگے نکلا وہ کون تھا؟ محمد کریم کا، محمد آمنہ کا لال تھا، محمد آمنہ کا لال تھا۔ سجدے سے وہ قوت ملتی ہے کہ پورا زمانہ دیکھتا ہے، اور سجدے سے وہی طاقت ملتی ہے کہ پورا زمانہ آپ کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے۔ اور پھر وہی رسول تھے اور وہی 313 اصحاب تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کی مدد سے، نصرت سے، اللہ رب العزت کی مدد سے جنگ جیتی اور مسلمانوں کو غزوہ بدر کی فتح نصیب ہوئی۔ اللہ کریم ہمیں روزوں کی عزت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم روزہ رکھ کر اپنے آپ کو پتنی کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے کتنا بڑا احسان کر لیا ہے، ہم سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہوتا، وہاں وہ درجنوں سے لڑ رہے ہیں بھوکے اور پیاسے ایک کھجور کو چوس کر۔ ذرا تصور تو کیجئے، ذرا تصور تو کیجئے۔ اللہ کریم ہمیں رمضان کی برکتیں اور روزوں کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں غزوہ بدر کا پیغام اپنے اندر زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، مجھے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔